وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحفيظ الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر آقائے کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات اپنی اپنی جگہوں پر اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں، جلسے کے نظم کو خراب نہ کریں. حضور تاج الشریعہ مد ظلہ العالی کی عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس عظیم الشان کانفرنس کو کامیابی کے مرحلے تک پہنچائیں. بے شک. اور یہ کانفرنس اسی وقت اپنی کامیابی کو پہنچ سکتی ہے جبکہ آپ نظم و نسق کے ساتھ سنجیدگی اور متانت کا مظاہرہ کریں اور حضور تاج الشریعہ مد ظلہ العالی کی آمد سے زیادہ فیض اٹھائیں. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حضور تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر کی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے یہاں حاضر ہوں. انشاءاللہ میرے بعد حضور محدث کبیر، استاذ العلماء، ممتاز الفقہاء، مناظر اعظم ہندوستان، رئیس الاساتذہ، عمدۃ المحققین حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری امجدی کی پرزور تقریر ہوگی اور انشاءاللہ ان کی تقریر کا ایک ایک لفظ آپ کے جسم میں ایمان کی حرارت پیدا کرتا ہوا نظر آئے گا. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے نبی آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں وہ اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف یہ ہے کہ اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ وہ دوستی کرے. اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنا اور اللہ و رسول کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنا اس دور میں اہل سنت والجماعت کی یہی پہچان ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے، اعلیٰ حضرت کے نام پر اپنی تجارت چلانے والے جہاں مسلک اعلیٰ حضرت کی بات آتی ہے در پردہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے وہ محسن ہیں جنہوں نے اپنے تن من دھن کو قربان کر کے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائی. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں، یورپ میں چلے جاؤ، امریکہ میں چلے جاؤ، افریقہ میں چلے جاؤ، ایشیا کے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر اگر کسی کا پرچم بلند ہے تو وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اعلان فرما دیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ان کی محبت اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایجنٹوں کے نام پر کسی کی پیری مریدی نہیں چل سکتی ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے دلالوں اور ایجنٹوں کی بنیاد پر اپنے پرچم کو نہیں لہرایا ہے، بلکہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا پرچم ان کے تجدیدی کارناموں کی بنیاد پر دنیا میں لہرا رہا ہے، عشق رسول کی بنیاد پر لہرا رہا ہے، محبت رسول کی بنیاد پر لہرا رہا ہے۔ اس لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی ہندوستان کی سرزمین پر ہے، لیکن دنیا کے کونے کونے میں آپ کا فیضان ساون بھادو کی طرح برستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اعلی حضرت کی خدمات کا نتیجہ۔ حضرت محدث اعظم کچھوچوی نے محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ تو علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید ہیں، لیکن بار بار آپ کی زبان پر اعلی حضرت ہی کا ذکر آتا ہے، جس مجلس میں آپ ہوتے ہیں اعلی حضرت کا ذکر کرتے ہیں، جس جلسے میں آپ ہوتے ہیں اعلی حضرت کا ذکر کرتے ہیں، جگہ جگہ آپ اعلی حضرت کا پرچار اور پرسار کرتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کا اتنا نام نہیں لیتے جو والہانہ عقیدت و محبت آپ کو اعلی حضرت سے ہے وہ اپنے پیر و مرشد سے بھی نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت محدث سورتی نے فرمایا، دیکھو دنیا کی سب سے عظیم دولت وہ بیعت نہیں ہے جو علامہ فضل الرحمان کے واسطے سے مجھ کو ملی ہے، دنیا کی سب سے عظیم نعمت وہ علم نہیں ہے جو مولانا اسحاق کے ذریعے مجھ کو ملی ہے، دنیا کی سب سے عظیم دولت عشق مصطفیٰ ہے، اور اس کے مصطفیٰ کی دولت اعلی حضرت کی بارگاہ سے مجھ کو ملی ہے۔ اس لیے میں اعلی حضرت کا ذکر کرتا ہوں، اعلی حضرت کا چرچا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آج بھی اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور آج پوری دنیا میں یہ پرچار کیا جا رہا ہے کہ اعلی حضرت انگریزوں کے دلال اور ایجنٹ تھے۔ میں چیلنج دیتا ہوں پوری دنیا وہابیت کو کہ اس دور کی تمام کتابیں کھنگال ڈالو، ایک سطر کی عبارت بھی تم نہیں دکھا سکتے کہ اس دور میں کسی نے بھی لکھا ہو اعلی حضرت فاضل بریلوی انگریزوں کے ایجنٹ اور دلال ہیں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ خود تمہاری کتابیں ان عبارتوں سے بھری پڑی ہیں کہ تمہارے علماء انگریزوں کی دلالی اور ایجنٹی کر رہے تھے۔ اٹھاؤ مکالمت الصدرین، مولانا شبیر احمد عثمانی نے خود اس میں انکشاف کیا ہے کہ مولوی رشید احمد، مولوی اشرف علی تھانوی کو انگریزوں کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا، اور مولانا شبیر احمد عثمانی جو جمعیت علماء اسلام کے صدر تھے ان کے اوپر مولانا حفظ الرحمان نے الزام لگایا کہ کلکتہ کی سرزمین پر جب آپ نے اپنی جماعت کی بنیاد ڈالی تو انگریزوں نے آپ کو وظیفہ دیا اور آپ کو پیسے دیے۔ انہوں نے کہا اگر میں نے انگریزوں سے پیسہ لیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ہمارے اور آپ کے مسلم الثبوت پیشوا اور بزرگ مولوی اشرف علی تھانوی بھی تو انگریزوں سے پیسہ لیا کرتے تھے۔ پتا چل گیا کہ یہ انگریزوں کی دلالی اور ایجنٹی کے نتیجے میں جماعت وجود میں آئی ہے، اسی لیے انہوں نے ہمیشہ انگریزوں کا ساتھ دیا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگریزوں سے اتنی نفرت فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جو ڈاک ٹکٹ چلتا تھا اس پر ملکہ وکٹوریہ کا فوٹو چھپا ہوتا، جب وہ ڈاک ٹکٹ آپ لفافے پر چسپا کرتے اس کا سر نیچے کر کے چسپا کرتے، لوگوں نے پوچھا حضور معاملہ کیا ہے؟ اس لفافے پر جب ڈاک ٹکٹ چسپا کرتے ہیں جس پر ملکہ وکٹوریہ کا فوٹو چھپا ہوتا ہے، سر نیچے کر کے چسپا کرتے ہیں، امام اہل سنت جواب دیتے ہیں کاغذ کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر میں انگریزوں کے سر کو اٹھا ہوا نہیں جھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب لفافے پر اس ٹکٹ کو چسپا کرتے تھے سر جھکا کر چسپا کرتے تھے۔ واہ واہ۔ اس لیے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پیدرم سلطان بود کی بنیاد پر مشہور نہیں ہوئے، 56 سے زیادہ علوم و فنون میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی، اور بعض کتابیں وہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کتابوں کی طرف مراجعت کیے بغیر محض اپنی خداداد صلاحیت اور اپنی یادداشت کی بنیاد پر وہ کتاب تصنیف فرمائی۔ جب مکہ مکرمہ آپ تشریف لے گئے 5 سوال علم غیب سے متعلق
اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیا گیا. اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار سے تپ رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت کا فیضان دیکھو، صرف 8.5 گھنٹے میں بخار کے عالم میں بغیر کتابوں کی طرف مراجعت کیے ہوئے امام اہل سنت فاضل بریلوی علم غیب کے موضوع پر عربی زبان میں ایک ایسی شاندار کتاب تصنیف فرماتے ہیں کہ آج تک علم غیب کے موضوع پر عربی زبان میں پوری دنیا میں ایسی کتاب نہ لکھی گئی ہے، نہ امید ہے کہ کوئی محقق ایسی کتاب لکھ سکے. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی کمال تھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علمی عظمتوں کا لوہا اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی تسلیم کیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فقہا کی عبارتوں پر اتنی گہری نظر رکھتے تھے کہ جہاں بڑے بڑے علماء متحیر ہو جاتے وہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فیصلہ سناتے ہوئے نظر آتے. در مختار میں علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ تھوک سے بعض تحریروں کو مٹانا جائز ہے، لیکن اللہ کے نام کو تھوک سے مٹانا ناجائز ہے. اس کے نیچے ایک حدیث نقل فرمائی کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن. قرآن اللہ کے نزدیک زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے. اشارہ دیا کہ کلام اللہ کی آیتوں کو بھی تھوک سے مٹانا ناجائز و حرام ہے. لیکن اس حدیث کی روشنی میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جب قرآن تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک تو قرآن افضل ہے یا رسول اللہ افضل ہے؟ اس دور کے علماء اس مسئلے میں متحیر ہو گئے. بعض علماء نے کہا رسول اللہ افضل ہے، بعض علماء نے کہا قرآن افضل ہے. علامہ شامی نے اس مقام پر جب حاشیہ تحریر فرمایا تو یہ لکھا کہ اس حدیث سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن افضل ہے، لیکن مسئلہ اختلافی ہے. الاحوط الوقف، احتیاط اس میں ہے کہ توقف کیا جائے. نہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن افضل ہے، نہ یہ کہوں گا کہ رسول اللہ افضل ہے، بلکہ میں سکوت اختیار کروں گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جد الممتار میں جب اس مقام پر حاشیہ تحریر فرماتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں لا حاجت الی التوقف المسألۃ واضحۃ الحکم. یہاں توقف کی کوئی ضرورت نہیں، اس مسئلے کا حکم بالکل واضح ہے. اگر قرآن سے مراد مصحف لیا جائے یعنی کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ تو وہ مخلوق ہے، اور رسول پاک تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے تو اس قرآن سے بھی افضل ہے. اور اگر قرآن سے مراد کلام الہی لیا جائے تو کلام الہی اللہ کی صفت ہے. اللہ کی ہر صفت قدیم ہے اور رسول اللہ حادث اور مخلوق ہے. کوئی حادث قدیم صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی برابری نہیں کر سکتا. اس لحاظ سے کلام اللہ افضل ہے اور رسول اللہ مفضول ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان دونوں عبارتوں میں اس شاندار طریقے پر تطبیق فرمائی کہ آپ نے فرمایا جن علماء نے کہا رسول اللہ افضل ہے انہوں نے قرآن سے مراد مصحف لیا ہے، اور جن علماء نے کہا کہ رسول اللہ مفضول ہے انہوں نے قرآن سے مراد کلام الہی لیا ہے. اس لیے علماء کے درمیان کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس طرح کے بے شمار مسائل میں ایسے حیرتناک طریقے پر عبارتیں تحریر فرماتے ہوئے اور فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے زمانے کا بڑا سے بڑا محقق بھی اس کو حیران دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جاتا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی کمال صرف یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ تصنیف فرمائی اور قوم کے حوالے کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے زمانے میں جتنے فتنے پیدا ہوئے اور جو ماضی میں پیدا ہو چکے تھے اور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سر ابھار رہے تھے، ان تمام فتنوں کے مقابلے میں تنہا امام احمد رضا فاضل بریلوی چٹان کی طرح جم گئے اور ان تمام فتنوں کا تنہا مقابلہ کیا. دنیا میں بہت سارے مجدد پیدا ہوئے اور قیامت تک مجدد پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن آپ بتاؤ کسی مجدد کا اتنا نام اس وقت دنیا میں نہیں لیا جا رہا ہے جتنا نام اعلیٰ حضرت کا لیا جا رہا ہے، جتنا چرچا آج اعلیٰ حضرت کا ہے. ماضی میں بھی بہت سارے مجدد پیدا ہوئے لیکن آج ان کا چرچا اور ان کا نام اتنا نہیں جتنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے. میں تقابل نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو مجددین پیدا ہوئے ان کے زمانے میں 2-4 فتنے تھے اور انہوں نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی
जिस जमाने में आंखें खोलते हैं एक दो नहीं हजारों फितने थे जो अजदहे की तरह मुंह बाए मुसलमानों के वजूद को निकलने की कोशिशें कर रहे थे, और तने तनहा फाजिल बरेलवी तमाम फितनों का मुकाबला कर रहे थे। नजरियत का फितना, कादियानियत का फितना, राफिजियत का फितना, देवबंदियत का फितना, सुलह कुल्लियत का फितना, इलियासियत का फितना, रद्द नदवा में आला हजरत फाजिल बरेलवी ने किताबें लिखी। जितने फितने थे उन तमाम फितनों का तने तनहा आला हजरत मुकाबला कर रहे थे। इसलिए आज बैठ जाएं, बैठे रहें हजरात बैठे रहें। आप फरमाइए, नारे तकबीर, कारी साहब नारे रिसालत। जरूरी बात सुन लीजिए, ये आप तशरीफ रख दें, सब उलमाए किराम तशरीफ रखें, आप बैठ जाएं। हुजूर हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली यहाँ तशरीफ फरमा हुए। आज बड़ा हसीन मौका अल्लाह ने आपको अता फरमा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दीनो ईमान मजबूत हो जाए, आपके रगों में ईमान की हरारत दौड़ने लगे, तो आप अपने दीनो ईमान की हिफाजत के लिए हुजूर ताजुश्शरिया मद्दज़िल्लहुल आली के हाथों में अपना हाथ देकर हुजूर ताजुश्शरिया की गुलामी में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। मैंने बहुत सारे मुल्कों में देखा, यूरोप और अमेरिका और अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों में हमने देखा कि जो लोग हुजूर ताजुश्शरिया मद्दज़िल्लहुल आली के मुरीद हैं, आज मसलके आला हजरत पर इतनी मजबूती के साथ वो डटे हुए हैं कि अगर पहाड़ से भी वो टकराए तो पहाड़ चकनाचूर हो जाएगा, मगर उनके पाए इस्तकामत में कोई लग़ज़िश नहीं आएगी। ये फैज़ है हुजूर ताजुश्शरिया मद्दज़िल्लहुल आली की बैत का। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस तरह अपने इल्मी कारनामों से पूरी दुनिया को मुतासिर किया, और चाहे आलम अरब के उलमा हो, चाहे आलम अजम के उलमा हो, सब ने आला हजरत के इल्मी फैजान को तस्लीम किया, और आज बिला शुबहा आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रूहानी और इल्मी अमानतों के अमीन की हैसियत से हुजूर ताजुश्शरिया मद्दज़िल्लहुल आली अपने इल्मी फैजान से पूरी दुनिया को सावन भादों की तरह सैराब करते हुए नजर आते हैं। आज लोग कह रहे हैं कि हुजूर ताजुश्शरिया क्या कर रहे हैं, सिर्फ पीरी मुरीदी कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि हुजूर ताजुश्शरिया की तहरीरों को पढ़ लो, तुम्हारी आंखें तर हो जाएंगी। इस अलालत और मजबूरी के बावजूद हुजूर ताजुश्शरिया मद्दज़िल्लहुल आली इल्म हदीस पर इतना अहम काम कर रहे हैं कि आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़ा से बड़ा मुहद्दिस और बड़ा से बड़ा मुहक्किक क्यों ना हो, हुजूर ताजुश्शरिया मद्दज़िल्लहुल आली के काम के मुकाबले में वो काम नहीं कर रहा है। हुजूर ताजुश्शरिया बुखारी शरीफ पर जगह जगह हवाशी तहरीर फरमा रहे हैं, मजहब हनफी का दलाइल बराइन की रोशनी में इस बात और इजहार फरमा रहे हैं। आप हुजूर ताजुश्शरिया मद्दज़िल्लहुल आली की तहरीरों को पढ़ें, और यहाँ के उलमा को मैं दावत फिक्र दे रहा हूँ कि आज हुजूर ताजुश्शरिया जो कुछ तहरीर फरमा रहे हैं उसको कायदे से पढ़ें। वो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस अलालत और मजबूरी के आलम में तने तनहा हुजूर ताजुश्शरिया जो अजीम शान कारहाए नुमाया अंजाम दे रहे हैं, बड़ा से बड़ा मुहक्किक भी वो काम नहीं कर सकता। ये फायदा है आला हजरत का कि हुजूर ताजुश्शरिया अपने इल्म के जरिए पूरी दुनिया को सावन भादों की तरह सैराब कर रहे हैं। हुजूर ताजुश्शरिया ने अभी जल्द ही हदीस कुल्लतैन पर एक तहकीकी बहस तहरीर फरमाई, और इस तरह से मजहब हनफी का इस बात और इजहार फरमाया है कि मैं तो कहता हूं कि इतनी ज्यादा दलीलें किसी एक जगह पे किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगी। तमाम किताबों में बिखरी हुई दलीलों को हुजूर ताजुश्शरिया मद्दज़िल्लहुल आली ने अपनी तहरीर में इस तरह जमा फरमा दिया है कि मजहब हनफी आफ्ताब व महताब की तरह चमकता हुआ नजर आता है। हुजूर ताजुश्शरिया मद्दज़िल्लहुल आली ने दलाइल व बराइन की रोशनी में साबित फरमाया कि मजहब हनफी ही इस मसले में बिल्कुल वाज़ेह है, नुमाया है, वही राजे है। आला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूहानी और इल्मी अमानतों की अमीन की हैसियत से हुजूर ताजुश्शरिया आपके दरमियान तशरीफ लाए हुए हैं। जो हजरात मुरीद नहीं हुए हैं उनके लिए गोल्डन चांस है, हुजूर ताजुश्शरिया मद्दज़िल्लहुल आली की गुलामी में दाखिल हो जाए और हमेशा हमेश के लिए अपने ईमान को मजबूत कर ले। हुजूर ताजुश्शरिया कौन है? आज मसलके आला हजरत की पहचान है। हुजूर ताजुश्शरिया कौन है? आज आला हजरत के मसलक के सत्ते तर्जमान है। पूरी दुनिया में
مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان اور داعی کی حیثیت سے اگر کسی کو جانا جاتا ہے تو وہ حضور تاج الشریعہ ہے اور حضور محدث کبیر ہے۔ بڑے بڑے مفتیان کلام عوام کے دباؤ اور سیٹھوں کی چاپلوسی اور خوشنودی میں اپنے فتوے بدل دیے، لیکن پوری دنیا میں گھومنے کے باوجود بھی تاج الشریعہ مدد اللہ العالی اور محدث کبیر پر حالات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو حالات سے متاثر نہیں ہوتی بلکہ حالات کو جب چاہتی ہیں اپنے موافق بنا لیا کرتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چاہے حضور تاج الشریعہ حضرت محدث کبیر، آج اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے اپنے جلسوں میں لگائے جا رہے ہیں، لیکن در پردہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت ہو رہی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائل و برائن کی روشنی میں جن مسائل کی تحقیق فرما دی ہے ان مسائل پر آج اثر نو غور کیا جا رہا ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فتووں کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میں ایسے مخالفین اعلیٰ حضرت کو چیلنج کرتا ہوں کہ صبح قیامت تک اگر تم اعلیٰ حضرت کے ایک فتوے کو بھی بدلنا چاہو تو خدا کی قسم بدل نہیں سکتے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے پہاڑ کی طرح تمہارے سامنے ڈٹ جائیں گے اور تمہارے فتوے ان کے سامنے چلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ حضور تاج الشریعہ اور مدد اللہ العالی نے اور حضور محدث کبیر نے اپنے غلاموں کی ایک ٹیم تیار کر دی ہے۔ الحمدللہ یہ ٹیم مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں لگی ہوئی ہے۔ اور آج یہ بھی سوال کیا جاتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں بلند کیا جا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے کی سخت ضرورت ہے۔ آج بہت سے سنی کہے جانے والے پروفیسر جو وہابیوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، شیعوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، قادیانیوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تمام موجودہ فرقوں میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں، میں جو جماعت بنا رہا ہوں وہ صرف اہل سنت کی جماعت نہیں ہوگی، شیعہ سنی سب کی جماعت ہوگی۔ میرے نزدیک شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں۔ جو پروفیسر یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک دیوبندی اور سنی میں کوئی فرق نہیں ہے، میں دیوبندیوں اور شیعوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو صرف پسند ہی نہیں کرتا، جب موقع ملے پڑھ لیتا ہوں۔ اب بتاؤ ایسے لوگ اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا نمائندہ کر رہے ہیں، کیسے آپ ان کو اہل سنت والجماعت کا نمائندہ تسلیم کرتے ہیں؟ جبکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے خلاف تقریریں اور ان کی تحریریں شائع ہو رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہو جایا جائے اور حضور تاج الشریعہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، کیونکہ اس دور میں جتنے لوگ سنی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں حقیقت میں سب کے سب سنی نہیں ہے۔ سنی وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کے مشن سے جڑے ہوئے ہیں، سنی وہ ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے، سنی وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کے عقائد و نظریات سے اتفاق رکھتے ہیں، چاہے وہ قادری ہو، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، جب تک وہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کو تسلیم نہیں کر لیتا ہم اسے سنی نہیں مان سکتے اور نہ ایسے لوگوں کو سنیت کا نمائندہ مان سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے اور یہ میں نہیں کہتا، بہت پہلے علماء حرمین طیبین نے فرما دیا ہے۔ علامہ سید مالکی نے فرمایا تھا نحن نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ حبہ علامت السنیہ و بغضہ علامت البدعہ۔ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ان کی تصنیفات اور ان کی تالیفات کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی محبت سنی ہونے کی دلیل ہے اور اعلیٰ حضرت سے بغاوت یہ بدعتی ہونے کی دلیل ہے۔ جو لوگ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنے عقیدے پر نظر ثانی کر لیں، وہ اپنے طور طریقے پر نظر ثانی کر لیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تحریر فرمایا ہے، اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی ڈر نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت صحابہ کے مسلک کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت تابعین کے مسلک کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت خلفائے راشدین کے مسلک کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت اولیاء کاملین کے مسلک کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ائمہ مجتہدین کے مسلک کا نام ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے مسلک اعلیٰ حضرت، اہل سنت والجماعت کا نیا ٹریڈ مارک ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے کی ضرورت کیا ہے جب سنیوں کے لبادے میں وہابی اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہو اور قادریت کا لبادہ اوڑھ کر کے کچھ لوگ صلح کلیت کا پرچار کر رہے ہوں، تو اس دور میں اور زیادہ لازم ہو جاتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بلند کیا جائے۔ کون نہیں جانتا ابو الحسن علی ندوی جب
بغداد گئے اور وہاں غوث پاک کے دربار میں حاضری دی تو بتایا میں ہندوستان کے سنی حنفی مسلمانوں کا نمائندہ ہوں، میں قادری بھی ہوں، میں چشتی بھی ہوں، میں نقشبندی بھی ہوں، میں سہروردی بھی ہوں۔ وہ بیچارے دھوکے میں آ گئے اور غوث پاک کی اجازت و خلافت دے دی۔ ہندوستان آئے اور سینہ پیٹ کر کہنے لگے غوث پاک کے دربار سے مجھ کو اجازت و خلافت مل گئی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تم نے دھوکہ دیا اس لیے خلافت مل گئی، تم نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی مل گئے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کا نماز میں خیال لانا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہاں بدتر ہے، ہمارا عقیدہ ہے ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کی شان کے آگے چمان سے زیادہ دلیل ہے۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اگر تم نے اپنا یہ دیوبندی اور وہابی عقیدہ بتایا ہوتا تو غوث پاک کے نام پر 11 جوتے تمہارے سر پر لگائے جاتے اور دربار غوثیہ سے تم کو باہر کر دیا جاتا۔ اب بتاؤ ایسے لوگ اپنے آپ کو سنی اور حنفی مسلمانوں کا نمائندہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ دیوبندی اور وہابی ہیں۔ ان سے ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ مسلک اعلی حضرت کی روشنی میں ہوگی۔ پاکستان کا ایک پروفیسر ہے جو عقائد اہل سنت اور جو معمولات اہل سنت کے اس بات اور اظہار میں پرزور تقریریں کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ تمام فرقوں کو حق پر مانتا ہے، تمام کلمہ گو کو مسلمان سمجھتا ہے، بلکہ عیسائیوں اور یہود و نصارہ کو بھی وہ اہل ایمان میں شمار کرتا ہے۔ حالانکہ یہود و نصارہ کی تکفیر پر قرآن کی بہت ساری آیت کریمہ شاہد ہے اور یہود و نصارہ کے معذب فی النار ہونے پر بھی قرآن کی آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے، اور ہمارے فقہا نے بھی اس بات کی صراحت کر دی ہے، الاجماع علی کفر من لم یکفر احدا من الیہود والنصارى، اس بات پر اجماع قائم ہے کہ جو یہود و نصارہ میں سے کسی کی تکفیر نہ کرے وہ خود کافر و مرتد ہے۔ اور ہمارے علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جس نے یہ کہا لا اعلم ان الیہود والنصارى اذا بعثوا هل يعذبون في النار ام لا، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہود و نصارہ جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ان کو عذاب ہوگا یا نہیں، یعنی جو یہود و نصارہ کے معذب فی النار ہونے میں شک کرے، افتا مشائخنا و مشائخ بلخ بانه یکفر، ہمارے مشائخ نے اور مشائخ بلخ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس آدمی کی تکفیر ہوگی۔ ایسا شخص بھی اپنے آپ کو سنیت کا نمائندہ بتاتا ہے۔ اب بتاؤ ضرورت ہے کہ نہیں کہ مسلک اعلی حضرت کی پہچان قائم کی جائے؟ وہابیت سنیت کے لبادے میں آ رہا ہے، صلح کلی سنیت کے لبادے میں آ رہا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ مسلک اعلی حضرت کے ذریعے ان سے امتیاز پیدا کیا جائے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھو کہ ہندوستان میں ایک کمپنی ہے بہت ہی مشہور و معروف ہے، اس کا پروڈکٹ اور سامان پوری دنیا میں اعتماد و یقین کے ساتھ بیچا جا رہا ہے اور خریدا جا رہا ہے۔ ایک ڈپلیکیٹ کمپنی مارکیٹ میں آ گئی، ڈپلیکیٹ سامان بنانا شروع کیا اور اسی اوریجنل کمپنی کا نام یوز کیا۔ اب بتاؤ یہ اوریجنل کمپنی کیا کرے گی؟ اپنا نام بدل دے گی؟ اپنا نام نہیں بدلے گی بلکہ نیا ٹریڈ مارک جاری کرے گی، نیا علامتی نشان جاری کرے گی، پوری دنیا میں اعلان کرے گی نقالوں سے ساودھان، میری کمپنی کے سامان کو خریدا جائے تو فلاں ٹریڈ مارک دیکھ کر خریدا جائے، فلاں علامتی نشان دیکھ کر خریدا جائے۔ اگر وہ نشان موجود ہو تو سمجھا جائے سامان اوریجنل ہے، اور وہ نشان موجود نہ ہو تو سمجھا جائے سامان ڈپلیکیٹ ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آج کوئی تمہارے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں سہروردی ہوں، تو اس سے پوچھو سب کچھ ہو، بتاؤ مسلک اعلی حضرت کو مانتے ہو یا نہیں؟ اگر مسلک اعلی حضرت کو تسلیم کرے تو سمجھ لو اوریجنل سنی ہے، اوریجنل حنفی ہے، اور اگر مسلک اعلی حضرت کا انکار کرے تو وہ ڈپلیکیٹ سنی ہے، کیونکہ مسلک اعلی حضرت اس دور میں اہل سنت والجماعت کا نیا ٹریڈ مارک ہے، نیا علامتی نشان ہے۔ اب جو بھی آئے گا مسلک اعلی حضرت کی روشنی میں پہچانا جائے گا۔ واہ! اور اس مسلک کے سچے دائی اور ترجمان حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی اور حضور تاج الشریعہ، ان دونوں بزرگوں نے پوری دنیا میں مسلک اعلی حضرت کو عام کیا۔ اللہ رب العزت ان دونوں بزرگوں کو سایہ ہم پر تادیر قائم رکھے اور ان کے علمی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج جب بھی کوئی اختلافی مسئلہ آئے آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، سیدھے حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں سوال کیجئے، حضور محدث کبیر کی بارگاہ میں سوال کیجئے، اور جدید مسائل میں یہ دونوں فقہائے کرام جو فتویٰ صادر فرمائے اسی پر عمل کیجئے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا بڑے بڑے مفتیان کرام آج مسلک اعلی حضرت سے انحراف کر رہے ہیں، اس لیے بڑی سے بڑی درسگاہوں میں بیٹھنے والے
مفتی کے فتوے پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اعتماد اس پر ہوگا جو تاج الشریعہ فرمائیں گے، اعتماد اس پر ہوگا جو محدث کبیر فرمائیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ مسلک اعلی حضرت کے سچے دائی اور سچے ترجمان حضور تاج الشریعہ ہیں اور حضور محدث کبیر۔ بے شک، واہ واہ، اس لیے آج بڑا حسین اور خوبصورت موقع آ گیا، حضور تاج الشریعہ کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو دے دیجئے اور حضور تاج الشریعہ کی غلامی میں آ جائیے۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ اگر آپ حضور تاج الشریعہ کے مرید بن گئے، مرتے دم تک آپ کے دین و ایمان پر مخالف طاقتیں سر پٹکتی رہیں گی، لیکن آپ کے دین و ایمان پر کوئی حرف نہیں آئے گا، کیونکہ تاج الشریعہ کا مرید ہونا یہ پکے سننے کی علامت ہے۔ بارک اللہ۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں۔ مسلک اعلی حضرت سلامت رہے اور حضور تاج الشریعہ اور میرے استاذ محترم حضور محدث کبیر کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رہے اور ان کے فیوض و برکات سے پورا عالم اسلام سیراب ہوتا رہے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تحفہ